مولانا بھائی نے جو سوال ہم سے پوچھا ہے پیسوں کے بارے میں اور سود کے حوالے سے، اس میں ایک تکلیف دہ امر جو ہے جب بندہ کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہے تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد وہ فرد جو ہے وہ بہت زیادہ گھاٹا دکھانے لگ جاتا ہے، اور اس کا کیا پھر علاج؟ نہیں، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سارا تو کام بگڑ گیا، آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، کس بات کا حل کرے، مرہم کہاں رکھیں؟ کوئی ایک سود کا مسئلہ جیسے کاروبار کا ہوا، یہاں بھی تباہی ہے، تو ہم اس کا کیا حل بتائیں؟ حل تو ایک ہی ہے کہ یہ امت دوبارہ اسلام لائے، ایمان ان کے سینوں میں بیٹھے، یہ اللہ کو حاضر ناظر مانیں، قیامت کی عدالت پر یقین کریں۔ یہ مسئلے اس طرح جو ہے نا حل نہیں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی بتاؤں۔ حل تو یہ کہ ایک عمومی دعوت، کوئی ایسے اللہ کے ولی اٹھیں جو خود ایمان میں فنا ہو، چیخیں چلائیں کہ آؤ لوگوں اللہ کی طرف واپس لوٹو، اس پر ایمان اپنا درست کرو۔ یہ پہلے بنیادی عقیدے ذہنوں میں بٹھائیں جو حضور نے بٹھائے تھے۔ یہ اوپر سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ ہم فتوے دے دیں اور کوئی ٹھیک ہو جائے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کاروبار میں لگائیں گے کاروباری گھاٹا دکھا کر ان کا بیڑا غرق کر دے گا، ہر طرف تو ڈاکہ ہی ہے۔ اب جو دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے اور ذمہ داری سے بتائیں کہ مطلب ہم جتنے احباب سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو کیا آج کل ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ 2-4 لاکھ روپے کیا 2-4-10,000 روپے بھی کسی بندے کو قرض حسنہ کے طور پر دے دے؟ یہی کا طاہر میں بات ہے کہ آج کے لوگ جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں، جن کو مسئلے بتا رہے ہیں، یہ وہ ہیں مسلمان جو مسئلے پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ مادہ پرست لوگ ہیں، اسی دنیا پہ ان کی نظر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حساب کر کے کتنے پیسے گھٹے کتنے بڑھے، ان کو دین کیسے ختم ہو سکتا؟ وہ دین جو کہتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ تو مفت دو لوگوں کو، ہاں بجائے قرض حسنہ کے دے دو، یہ تمہیں گھاٹا نہیں پڑ رہا، خدا کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھیں گے۔ یہ ایمان پیدا ہو تو لوگ کریں، ان کو مسئلے کیا بتائے؟ یہ امت مسئلوں کے قابل نہیں، نہ مسئلے ان کے لیے آئے تھے۔ مسئلے جن کے لیے تھے وہ اللہ کے راستے میں دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، مجھے ایک چانس ملا۔ وہ کب سوچتے تھے کہ یہ گھٹ جائیں گے یا ان کا مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا ملنا کہ مجھے اللہ نے زیادہ دیا، میں نے اس بھائی کی مدد کی، اس سے مجھے کروڑوں گنا زیادہ آخرت میں ملے گا، اب بھی جنت ملے گی۔ اب وہ جنت وغیرہ تو ذہن سے نکل گئی، کمپیوٹر بتاتا ہے کہ کتنے پیسے آئے کتنے کم ہوئے، ان کے لیے دین نہیں۔ اس لیے ایک بات جو ہے نا سرے کی جو پہلے بھی ہوئی کہ پہلے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہ کوئی مسئلہ نہ لوگ مجھے بھیجا کریں، زیادہ دین کے بارے میں پوچھیں کہ نماز میں شوق کیسے پیدا ہو، اللہ کی پہلے ایمان تو پختہ ہم کریں۔ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو چھت کی باتوں کا کیا فائدہ؟ نہ عمل ہوگا نہ کوئی کرے گا، بس لذت لے لیں گے تھوڑی دیر کے مسئلے پوچھیں۔ خدا کے لیے ایمان کی پختگی کری، ممبر و محراب کے وارث بھی جانا، وہ چھوڑیں وہ باتیں کہ داڑھی بڑھاؤ ٹکنے، یہ بات کی بات بہت آخر میں جا کر زینت کی۔ تم مسلمان تو بڑھا لو، یہ قیامت کو مانے، رسول کو سچا جانے، اللہ پر ایمان ہو۔ مولانا 999 تو 1000 میں سے ویسے ہی شک میں پڑ گئے کہ یہ مذہب خام خواہ ڈھاؤں گے یار، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی قیامت ہے۔ منہ سے نہیں کہتے، کئی تو کہتے ہیں، بڑی مجلسوں میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں۔ اس امت کو تو بہت دعوت دینی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، نئے سرے سے ایمان لاؤ، جو ایمان کہلاتا ہے۔ یقین دلوں میں بیٹھ جائے، بات آنکھوں دیکھی چیز کی طرح کہ اللہ ہے ساتھ۔ اب وہ نوبت میاں طاہر بات ختم ہونے پر آئی، کہاں ہے کہ اسحاق ابن عمار ایک ساتھی تھے حضرت امام جعفر صادق کے، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ بیٹا اسحاق، جب تو گناہ کرتا ہے تو تو اس وقت یہ مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا؟ بتا، اگر مانتا اور پھر کیا تو نے، تو تو نے خدا کی عزت اتنی نہیں کی جتنی اپنے کسی دوست کی کرتا۔ دوست دیکھتا ہوتا تو کرتا، تو نے خدا کی وہ توہین کی کہ اپنے کسی دوست کی تو یہ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر تو یہ کہتا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا۔ اس لیے گناہ معمولی ہے، یا کافر ہے جو کہہ رہا کہ خدا نہیں دیکھ رہا، اور اگر کہتا دیکھ رہا تو جرت کیوں کرتا؟ تو نے اپنے ایک دوست سے بھی زیادہ خدا کی قدر کم جانی۔ اب اس کو سوچتے ہیں تو ہم کوئی منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ مولانا یہ جو آج کل بے ایمانی اور بددیانتی اور غبن کے مطلب معاملات ہو رہے ہیں، اس کی میرا خیال ہے کہ واحد وجہ یہ بھی ہے کہ آج کسی کے پاس قرض حسنہ کے لیے جائیں نا تو وہ بندہ بالکل ننگا چٹا جواب دے دیتا ہے
لیکن آپ 2-4-10 دن کے بعد اس کے پاس کوئی منصوبہ بنا کے جائیں, کوئی پلان لے کے جائیں اور اس کو کاروبار کے اندر شراکت کی بات بتائیں تو کونے خدرے سے لاکھوں نہیں کروڑوں نکال کے دے دے. بالکل وہی جو کہتا ہے میرے پاس نہیں, جب سود کا لالچ جائے تو پھر وہ کہہ لے گا جتنا جیتے. تو یہ امت اب مسلمان کہلانے کے لائق ہے. وہ پھر 2-3 مہینے تک منافع دیتا ہے اور اس کے بعد رقم سمیت ہی دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے. اب جو دنیا نا اس میں جمہوریت ہو کوئی, یہ تو ڈانگر چایا کہ لوگ کچھ ہوشیار ہو گئے, یہ کام گئے سرمایہ دار کہ یار یہ آگے نہ آ جائیں ہمارے, انہوں نے چکر چلا دیا کہ ووٹ لے بندے وہی سرمایہ دار جاگیردار آگے چلے جاتے ہیں چلاکی سے اپنی مرضی, یعنی بیوقوف بنانے کے لیے عوام کو یہ سارا ڈاؤ. ورنہ اصل جو حکم ہے کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ کیوں سنبھالے بیٹھے, کاروبار میں لگائیں یا لوگوں کو دے دیں. دو ہی طریقے, کاروبار میں شریک ہوں, نفع نقصان میں, مزاربت اور شراکت, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. جب کہتے ہیں نا غیر سودی بینکنگ, مسئلہ تو دو ہی ہیں کہ سب ختم, یا اگر دینی ہے رقم تو مزاربت یا مشارکت. نہیں, اس کے مزاربت میں صرف بینک نفع جو ہے نا وہ لے گا جو ہوگا نسبت سے, نقصان نہیں لے گا, نقصان آپ کا ہی ہوگا سارا, آپ کا سرمایہ کم ہو جائے گا, اس کی محنت ضائع جائے گی. مزاربت یہ کہلاتی ہے. مشارکت ہے کہ آپ ساجی بن کر کرتے, پھر نفع نقصان دونوں. یہ دو رستے. اگر ملک میں لوگوں کو مایوس کر دیا جائے کہ جس طرف بھاگو گے یا سود نہیں ملے گا, اگر یا ڈاکو لوٹ جائیں گے یا لگا دو کاروبار میں. مزاربت اور مشارکت خود ہی آپ اگر روکنا چاہتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے لوگ سفر نہ کریں تو پابندی لگانا ہوگی. ایک طرف کہیں کہ بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو, دوسری طرف بغیر ٹکٹ کے بھی لوگ جانا چاہیں, انہیں پوچھے کوئی نہ کون ٹکٹ خریدے. جب لوگوں کو سود کی صورت رہے گی کب وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آئے. بند کر دو کہ یہاں کوئی مسلم بینک ہو یا غیر مسلم, ہمارے ملک میں سود نہیں دے گا. جس نے کاروبار میں لگانا مزاربت اور مشارکت میں لگائے, یا ویسے امانت رکھ دے, یہاں سود نہیں کسی کو ملے گا. اور حال تو یہ ہونا چاہیے ان سرمایہ داروں کا. اب کہتے ہیں ڈاکے پڑے, ٹھیک ہے, ان کے بگاڑے ہوئے کچھ بچے تو ہیں وہ نشوں میں پڑ گئے, جناح کاریاں, اس کے لیے دولت لوٹتے ہیں, وہ جو ہے حرامی امیروں کے. کچھ ہیں تو ڈگریاں لیے پھرتے ہاتھوں میں, تم ان کو ملازمت نہیں دیتے. ان کے ماں باپ ان کی جان کو روتے ہیں کہ اتنا پڑھایا تھا, ہم تمہیں کس طرح اپنا بوجھ بنا رکھیں, وہ روتے ہیں. تو اب تو ابن حزم کے فتوے پر عمل کی ضرورت تھی نا. اگر مسلمان ہوتے کہ حکومت سب کا سرمایہ ضبط کر لیتی, بینکوں میں جو ہے دوسرے زمینیں جائیدادیں چھین لیتی, اور اس وقت نہ دیتی جب تک لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کھلا نہ مل جاتا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگلے سال تک زندہ رہا سب کی دولت اکٹھی کر کے برابر تقسیم کر دیں, پھر لوگ آگے بڑھیں گے جتنا کوئی کما سکے. ایک طرف ارب پتی, پتہ ہی نہیں ان کی دولت, دوسری طرف بھوکے مر رہے ہیں. یہ ٹیکس وغیرہ بھی ہے, یہ سارا بوجھ مجھ پر ہی نزلہ گرتا غریب پر. جو بڑے ہیں دیتے, یہ جاتے ہیں افسر رشوت لے کر آ جاتے ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا, سارا نزلہ عوام پر غریبوں کو. اس ظالمانہ نظام میں تو حال یہ کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بھوکا مر گیا نا, خودکشی کر لی اس نے, تو قیامت کے دن اس کو اللہ پکڑے گا کہ تو نے ان کا مال کو نہیں چھینا, ان کے مالوں میں تیرا حق تھا, تو مرا کیوں تھا, چھین لیتا جس کا, کسی کی دکان توڑ لیتا, کسی کا بینک لوٹ لیتا. یہ بات دین کی کر رہا ہوں کہ یا حق دو ورنہ وہ اپنا حق لے لیں, اسلام جو کہتا. اب اس طرف آتا کوئی نہیں, ڈاکو چور بنے بیٹھے ہیں, پولیس بھی وہاں ان کے ساتھ جی